40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر اور بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں. ایسے معاشرے میں اللہ کے رسول تشریف لائے جہاں پر لوگ اپنی سگی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے. سگی ماں بہن بہو بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے. کسی کا مال ہڑپ لیتے تو دینے کی نیت نہیں ہوتی تھی. غریبوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو غلط سمجھا جاتا تھا. اس کو گاؤں سے نکال کر کے گاؤں کے باہر کر دیا جاتا تھا. اس کو اچھا کھانا، اچھا پانی، اچھا لباس، اچھا رہنے سہنے کے انتظامات نہیں دیے جاتے تھے. ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. یہ ایک الگ موضوع ہے. اور اللہ کے رسول نے جب کام کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جب لوگ متاثر ہونے لگے، لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آنے لگی کہ میں غلط تھا، اللہ کے رسول نے صحیح راستہ بتلایا ہے. میں سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتا تھا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو، جس رب نے ان بتوں کو بھی پیدا فرمایا اس رب کی پوجا کرو. تو لوگوں کو باتیں سمجھ میں آتی تھی. جب دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے تو کیا ہوا؟ مکہ کے جو رئیس لوگ تھے، جو مکار لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ان سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا. مشورہ کیا تھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں گے، ان کو پیٹیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، یا جو لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، جو ان کے دین کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، تاکہ لوگ اپنے پرانے دین پر قائم رہے. لوگوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد باقاعدہ مارا بھی، پیٹا بھی، پریشان بھی کیا، دانا پانی بھی بند کر دیا، اپنے معاشرے سے نکال بھی دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا میرے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، میرے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کا دانا پانی بند کیا جا رہا ہے، ان کو اپنے معاشرے سے دور کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سینکڑوں بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کو جب میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ایک رب کی پوجا کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو وہ لوگ اس کو مار پیٹ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محبوب آپ ان ظالموں سے کہیے کہ میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. تو سارے لوگوں نے کہا آپ نبی ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ میں سارے نبیوں کا تاجدار ہوں. تو آپ کو پتا ہے جب آپ سے پہلے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کی امتیوں نے بھی سوال کیا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں. تو کیا کرتے تھے لوگ؟ کہتے تھے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو سارے نبیوں نے یہ کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، مجھ کو جبرائیل نے بتایا ہے. لیکن جب میرے نبی سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. غالباً اسی طرف سرکار اعلیٰ حضرت اشارہ فرما رہے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا یا رسول اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا ہی مصطفیٰ سے نہیں چھپا تو دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کی ذات سے چھپ سکتی ہے؟ خیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دیکھا ہے. تو لوگوں نے کہا، پچھلی امتوں نے بھی نبیوں سے کہا اچھا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھلائیے، نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھلائیے. سارے نبیوں نے دکھلایا، جس کو اللہ نے توفیق دی وہ ایمان بھی لائے. اسی طریقے سے جب میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نبی ہوں تو آپ سے بھی لوگوں نے کہا کہ معجزہ دکھلائیے. تو کیا نہیں دکھلایا؟ سراپا معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بنا کر کے بھیجا. کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے. میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو باہر نکالا، ایک پیالے دودھ میں 70 لوگوں کو پلا دیا. سبحان اللہ. انگلیوں سے پانی کے دھارے جاری ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں ہزاروں معجزات لوگوں کو دکھلائے. جس کو اللہ نے توفیق دی وہ ایمان بھی لائے. لیکن جب شروعات میں تبلیغ فرما رہے تھے تو لوگ پریشان کر رہے تھے، نبی نہیں مانتے تھے. کہتے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ آپ تو جادوگر ہیں، آپ لوگوں کو جادو دکھا دکھا کر کے کلمہ پڑھا رہے ہیں.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ باتیں تکلیف دیتی تھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کو جب مارا پیٹا جاتا تھا میرے آقا روتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ کہیے ان ظالموں سے تم مجھ کو نبی نہیں مانتے ہو مت مانو. انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، کم سے کم یہ تو مانو. ایک انسان کو جب سمجھے گا تو انسانیت کے ناطے اس کے اوپر رحم کرے گا. میں انسان ہوں تم بھی انسان ہو، کم سے کم اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے تو میرے صحابہ کے اوپر ظلم نہ کرو. کم سے کم اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے مجھ کو نہ ستاؤ. کم سے کم اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے میرے اوپر دانا پانی بند نہ کرو. کم سے کم اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو. یہ وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی کہ آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، نبی نہیں مانتے تو مت مانو، کم سے کم انسان تو مانو. جب انسان مانو گے تو کم سے کم انسانیت کے ناطے میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. ایک وجہ تو یہ تھی. آپ جو نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون سی مجبوری ہے؟ آپ جو نبی کو اپنی طرح بشر کہہ رہے ہیں، اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون سی مجبوری ہے؟ اور ایک بات اور قابل غور ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات کہی ضرور ہے، لیکن کن سے کہی ہے؟ اس پہ بھی تو غور کریے. کن سے کہی ہے یہ بات کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ سامنے میں کفار مکہ تھے. مکہ کے وہ گستاخ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، جن کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ایک نہیں ہے، سینکڑوں بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. ان سے نبی نے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح ہوں. جو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے ان سے نبی نے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح ہوں. جو اپنی سگی ماں بہن کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے ان سے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح ہوں. اب اس تمہید کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جیسے کفار مکہ تھے؟ کیا ایسے تھے ہمارے نبی؟ کیا ایسے ہیں ہمارے نبی؟ نہیں صاحب. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ میرے آقا نے یہ خطاب کافروں سے فرمایا تھا، مومنوں سے نہیں فرمایا تھا. سبحان اللہ. تو آج جو یہ بولی بول رہے ہیں تو وہ کفار والی بولی بول رہے ہیں، نہ کہ مسلمان والی بولی بول رہے ہیں. اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر نبی نے یہ بات کہی ہے تو کن لوگوں سے کہی ہے. چلیے صاحب، آپ نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. نبی کو سب سے زیادہ سمجھا کس نے؟ جو نبی کی صحبت میں رہے. نبی کو سب سے زیادہ جانا کس نے؟ جو نبی کی صحبت میں سب سے زیادہ رہے. سب سے زیادہ صحبت میں رہنے والے انسان کا نام کیا ہے؟ وہ ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل پوری کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے. کیا حضرت ابو بکر نے کبھی یہ کہا کہ نبی ہماری طرح ہے یا میں نبی کی طرح ہوں؟ کیونکہ صحابہ قرآن کو سب سے زیادہ جانتے تھے. کہا؟ نہیں کہا. کیا حضرت عمر نے کہا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ کیا حضرت عمر نے یہ کہا نبی ہماری طرح ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی نے کہا؟ نہیں کہا. کیا حضرت مولا علی نے کہا؟ نہیں کہا. کیا دیگر صحابہ نے کہا؟ نہیں کہا. تو آپ کیوں کہتے؟ کیا آپ نے صحابہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ لیا ہے؟ کیا آپ نے صحابہ سے زیادہ حدیث کو سمجھ لیا ہے؟ جو نبی کی صحبت میں رہنے والے لوگ تھے وہ تو نبی کو اپنی طرح نہ کہیں اور 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر کے کچھ لوگ یہ عقیدہ بنائے اور لوگوں کو یہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی ہماری طرح ہے. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ. فرمایا جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مشابہ والی آیتوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور ان کے سامنے میں تلاوت کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں. تو آج اگر کوئی ایسا مل جائے تو اس سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان عقیدہ برباد نہ ہونے پائے. آئیے ذرا صحابہ کا عقیدہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روزہ ایسا رکھنا شروع کیا
جس میں نہ تو سحری نہ ہی افطار، پے در پہ روزہ رکھنا آپ نے شروع کر دیا، نہ سحری کی نہ افطار کیا، پھر صبح ہوئی نہ سحری کی نہ افطار کیا، پھر صبح ہوئی نہ سحری کی نہ افطار کیا، روزے پہ روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا روزہ رکھ رہے ہیں، تو صحابہ کی یہ عادت تھی، کیونکہ وہ حضور سے محبت کرنے والے لوگ تھے، حضور پر اپنی جان مال ہر چیز کو قربان کر دینے والے لوگ تھے۔ یہی سبق ہمیں بریلی کے احمد رضا دے رہے ہیں، اے لوگو اپنے نبی پر جان مال سب چیز قربان کر دو، کیوں؟ کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سب کچھ اپنے نبی پر نثار کر دو۔ صحابہ کرام ایسے تھے، محبت صحابہ کرام کے اندر نبی کی تھی، تو کہا لاؤ نبی رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی ایسا روزہ رکھنا شروع کر دیا، نہ سحری کی نہ افطار کیا، پھر سے سحر کا وقت ہوا، نہ سحری کی نہ افطار کیا۔ اب ایک دن دو دن ایک انسان برداشت کر سکے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز میں صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، لوگ کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہو گئے۔ کہا کیسے بیمار ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے جس میں نہ سحری ہے نہ افطار ہے، وہ بھی ویسا روزہ اور افطار بغیر روزہ اور افطار والا روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول نے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ آئے ہائے، کیا تم میری طرح ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا رک کر کے اس چیز کو یہاں پر سامنے لے کر کے آئیے۔ جب اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت میں جب اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا کیا انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو کن سے کہلوایا؟ جو کافر تھے ان کے سامنے اللہ نے کیا کہلوایا؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جو مومن تھے ان سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ اللہ اکبر۔ فرق کو سمجھنے کی کوشش کریے، کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں، اور مومنوں سے کہا کیا تم میری طرح ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حکمت کے تحت بھی بات کہی جاتی ہے، وجوہات ہوتے ہیں، کبھی کبھی اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے عالم دین کے پاس جب آپ جائیں گے تب قرآن اور حدیث کے مفہوم کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ تو میرے ذہن کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی طرح ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، جاؤ تم لوگ روزہ افطار کرو، کھاؤ پیو، تم میری طرح نہیں۔ یہاں پر ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو یہ کہے کہ نبی میری طرح ہے وہ کافروں والی بولی بول رہا ہے، اور جو یہ کہے کہ نبی میری طرح نہیں ہے، نبی تو افضل و اعلیٰ ہے، وہ مومنوں والی بولی بول رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے، قرآن کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا صاحب چلیے یہ بات تو ہو گئی، ایسے لوگوں سے ایک بات کہی۔ دوسری بات وہ وقت کی نزاکت تھی، وقت کی مانگ تھی کہ ایسا کہیے آپ، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو نبی نہیں مان رہے، انسانیت کے ناطے کم سے کم آپ کے اوپر ظلم وہ نہ کرے۔ جیسا کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کو بلایا گیا، آپ کے کنبے کو پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، ایک کے بعد دیگر جانثار آپ کے اوپر قربان ہوتے رہے، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے ان ظالموں سے کیا کہا؟ اے لوگو میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے مجھ کو بلایا ہے۔ کیا کوئی اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ حکومت کی لالچ میں آ کر کے تم یہ بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ لیکن جب کسی کے اندر دنیا کی لالچ سوار ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے غفلت کے پردے آ جاتے ہیں، ان کو حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی، قرآن پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی، حج کرنے والے لوگ تھے وہ بھی، اب باقاعدہ اس میں ایسے ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ مسجدوں کے امام تھے،
لیکن حضرت امام حسین کی شان کو جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے تھے حکومت کی لالچ میں. تو چند پیسوں کے لیے اس طریقے کے عقائد کو لکھ دیے گئے. چند پیسوں کے لیے اس طریقے کے عقائد کو آج بھی لوگ پرچار کر رہے ہیں. چند پیسوں کے لیے آج بھی لوگوں کے سامنے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں نبی ہماری طرح ہے. اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وجہ تو وہ تھی. اب دوسری وجہ آپ سنیے, وہ بھی میں قرآن سے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوائی تو ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں. ایک وجہ وہ تھی. دوسری وجہ قرآن سے سنیے. آپ نے اکثر بقرہ عید کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا. کیا سنا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے. کہاں گئے؟ نمرود مردود کے پاس گئے. کیا کرنے گئے؟ دین کا پیغام لے کر کے گئے. اور اس کی حویلی میں یا یوں کہیں اس کے محل میں جو لوگ آتے تھے, اس کی یہ عادت تھی کہ دروازے پر حاضر ہوتے ہی پہلے وہیں پر سجدہ کرتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا. حضرت ابراہیم چونکہ نبی تھے, اپنے وقت کے جلیل القدر پیغمبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم پہنچے. تو چونکہ اس کے دربار میں جتنے لوگ آتے تھے سجدہ کرتے تھے, ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ اس کو خدا نہیں مانتے تھے. اسی بات کا جواب میں دینے جا رہا ہوں. میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں, میں کہیں اور لے کر کے نہیں جا رہا ہوں. آپ غور سے سنیں گے تو آج آپ کے سامنے میں ایک بڑھیا خلاصہ سامنے میں آئے گا. حضرت ابراہیم پہنچے تو نمرود مردود نے کہا ابراہیم کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ مجھ کو سجدے کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں. تو کہا تمہارا رب کون ہے؟ جس کو قرآن شریف نے بیان فرمایا. اب یہاں قرآن کی روشنی میں سنیے. قال ابراہیم, حضرت ابراہیم نے کہا, جب اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, فرمایا میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو موت اور زندگی دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے. تو اس کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ نمرود مردود نے کیا کہا؟ نمرود مردود نے کہا قال انا احیی و امیت. ابراہیم تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں بھی تو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے مجمع میں سناٹا کہ یہ لوگوں کو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ تو اس نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو بلایا. ایک وہ قیدی جس کو سزائے موت مل چکی تھی, سزائے موت, اور دوسرا وہ قیدی جس کو رہائی کا پروانہ مل چکا تھا. یعنی کہ تم زندگی پا گئے اور تم مرنے جا رہے ہو. تو مردود نے کیا کیا؟ جس کو زندگی ملی تھی, جس کو رہائی کا پروانہ ملا تھا اس کو مروا دیا, اور جس کو موت کی سزا ملی تھی اس کو چھوڑ دیا اور کہا ابراہیم قال انا احیی و امیت, دیکھو میں بھی تو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہوں, اب تو مجھ کو رب مانو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مردود جو ہے بے وقوف ہے, اور اللہ دیکھیے بے وقوفوں کو بھی دنیا کی بادشاہت دے دیتا ہے. اے لوگوں, یہاں پر رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر دنیا بہت اچھی چیز ہوتی تو نمرود مردود کو بادشاہت اس دنیا کی نہ ملتی. بہت اچھی چیز نہیں ہے یہ حکومت. اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد اچھے اچھے لوگ بیکار ہو جاتے. پتہ ہے 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے. 22 لاکھ, آدھی دنیا پر. لیکن جب جاتے جاتے
اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ کبھی حاکم نہ بننا، کسی اسٹیج کا گورنر نہ بننا۔ میں نے بہت مشکل سے یہ وقت گزارے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بھی ان پریشانیوں میں الجھ جاؤ۔ اللہ اکبر، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا ایک ایک چیز کا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا وہ جس نے زندگی اور موت پیدا کی ہے، کیوں کی ہے؟ وہ دیکھے گا تم میں کس کے کام سب سے زیادہ اچھے ہیں، یعنی کہ وہ حساب لے گا کون اچھا کیا کون برا کیا۔ تو اگر کوئی چیز ہمیں اچھی مل گئی اور اب اس کی قدر نہ کر پائے تو اس کا حساب بھی دینا ہے، بے قدری کی تو حساب دینا ہے، قدر کی تو حساب دینا ہے۔ تو کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے یہ، اب اس مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، وگرنہ اس لالچ میں نہ رہے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے بندوں کی اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، وہ رزق دے گا چاہے جس حالت میں ہم رہیں۔ خیر، نمرود مردود نے حضرت ابراہیم سے کہا، ابراہیم اب تو مجھ کو رب مانو کہ میں نے ایک کو زندگی دے ایک کو موت دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نمرود میرا رب صرف انہی چیزوں پر قادر تھوڑی ہے۔ قال ابراہیم، پھر سے حضرت ابراہیم نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سنو میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں کیا کرتا ہے؟ ڈبا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم رب ہو نا، تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، تم کہتے ہو سجدہ کرو، تو سنو سجدہ کروں گا، لیکن ایک شرط اور ہے، وہ یہ ہے کہ میرا رب پورب سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو پچھم سے نکال کے بتا، میں تجھ کو سجدہ کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے، اور اس کے سامنے میں ایسی دیوار کھڑی کر دی جس سے وہ مکر نہیں سکتا تھا۔ اب ہزاروں لوگوں کے مجمع میں وہ بے عزت ہو گیا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، نادم ہوا، نادم نہ ہوا، پریشان ہوا، انانیت سے وہ بالکل بوکھلا اٹھا، تو اپنے مشورہ کاروں کو بلایا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ ابراہیم نے میرے رب کی شان میں توہین کی ہے، ان کو یہ سزا ہونی چاہیے، وہ سزا ہونی چاہیے، یہ وہ۔ جب جیت نہیں پایا، جواب نہیں دے پایا، تو اب کیا ہے؟ مکاری پر اتر آئے، غلط طریقے سے اپنے حکومت کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات کی بات ہے، لیکن جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی پر سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے اتنا واقعہ مجھے سنانا ضروری تھا۔ اب آپ بتائیں، حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو رب ہے تو پچھم سے نکال۔ یہ کیا تھی؟ یہ کون سی بات تھی؟ یہ دلیل الوہیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم نے کہا، میں تجھ کو سجدہ کر دوں گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن تو پچھم سے سورج کو نکال دے۔ یعنی کہ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں میرا رب وہ ہے جو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو نکال پچھم سے تو تجھ کو خدا مان لوں گا، خدا مان لوں گا۔ بتائیے نکال پایا تھا نمرود؟ نہیں نکال پایا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ بتائیں، اگر نکال دیتا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ماننا نہیں پڑتا؟ کیا سجدہ کرنا نہیں پڑتا؟ پھر لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا کیا ہوتا؟ لیکن حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ نکال نہیں سکتا ہے، لیکن یہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں موجود رہی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، تبھی تو یہ آیت میں آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں کہ ابراہیم کی دلیل الوہیت کی روشنی میں وہ خدا ہے، دلیل ابراہیمی کی روشنی میں وہ خدا ہے جو پورب کے بجائے پچھم سے بھی سورج نکال دے۔ نہیں نکالا، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، اپنے نبی کے معجزات کو یاد کرو۔ وہ تو نہ نکل پایا، لیکن اسی ڈوبے ہوئے سورج کو مقام صحبہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا لیٹے ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد حضرت علی کے زانوئے مبارک پر سر رکھ کر کے آنکھ بند کر کے لیٹ گئے۔
है हजरत अली की क्या किस्मत है, सुभान अल्लाह, क्या शान है मौला अली की। आज ख्वाब में दीदार हो जाए तो क्या कहने। अली की शान ये है कि मुस्तफ़ा गोद में लेटे हुए हैं, अली मुस्तफ़ा की जियारत किए जा रहे हैं। इत्तेफाक ऐसा कि उस दिन हजरत अली ने असर की नमाज अदा नहीं फरमाई थी। मेरे आका आराम कर रहे हैं, मेरे आका ने, हजरत अली ने आका को उठाया भी नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए। एक तरफ नबी की इज्जत है, नबी की शान में अदब और एहतराम है, दूसरी तरफ नमाज असर है। लोग इबादत करना हमें सिखाते हैं, सहाबा ने हमें हर चीज करके बतला दिया है। नमाज सबसे फर्ज और अहम चीज है, लेकिन मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बाद, क्योंकि जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत ना हो, नबी की बात तो दूर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान ऐसा हो जो खाना काबा की जियारत की तौफीक अल्लाह उसको दे दे, रोजे की हालत में हो, मकाम इब्राहिम और खाना काबा के दरमियान में हो, सजदे कर रहा हो, और उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाए और इस हालत में निकले कि वो अहले बैत का गुस्ताख हो, अल्लाह उसकी नमाज को उसके मुंह पर मार देगा, वो जहन्नमी है। जब अहले बैत का बुग़्ज़ रख करके इंसान मरे तो वो जहन्नमी होता है। तो जो नबी का बुग़्ज़ लेकर के नमाज पढ़ रहा हो, जो नबी से हसद लेकर के नमाज पढ़ रहा हो, जो नबी की तौहीन रख करके नमाज पढ़ रहा हो, क्या उसकी नमाज होगी? नमाज सबसे अफजल इबादत है, लेकिन मुस्तफ़ा की मोहब्बत उससे पहले ज़रूरी है, इसलिए कि बग़ैर मुस्तफ़ा की मोहब्बत के ईमान मुकम्मल नहीं होता है, और जब ईमान ही मुकम्मल नहीं तो उसके ऊपर नमाज ही फ़र्ज नहीं है। हज़रत अली को भी पता है, अली हुजूर को देख रहे, सूरज अपने वक्त पे आता है चला जाता है, वो इंतज़ार किसी का नहीं करता है। हज़रत अली कभी सूरज को देखते, कभी मुस्तफ़ा की सूरत को देखते। जब सूरज डूब गया तो हजरत अली को असर की नमाज ना पढ़ने की तकलीफ हुई, जिसकी वजह से आपके आंख से आंसू निकले, और ऐसे आंसू निकले, हाय हाय हाय, कि मुस्तफ़ा के चेहरे मुबारक पर जाकर के गिरे। जब चेहरे मुबारक पर आंसू गिरे तो मेरे आका ने आंखें खोल दी और फरमाया, अली क्या बात है, रो रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, असर की नमाज कज़ा हो गई। अल्लाहु अकबर। आज हम और आप देखें कि जानबूझ करके नमाज को छोड़ रहे होते हैं। फातिहा में गए थे इस वजह से नहीं पढ़ी, लेकिन तकलीफ भी नहीं है। मजार पे गए थे इसलिए नहीं पढ़ी, लेकिन तकलीफ भी नहीं है। मेहमान के वहां गए थे इसलिए नहीं पढ़ी, लेकिन तकलीफ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा गोद में लेटे हुए अपनी किस्मत पे नाज कर रहे हैं, उसके बावजूद नमाज के कज़ा हो जाने की आपको तकलीफ हुई तो आंख से आंसू निकल आए। जब निकल आए तो मुस्तफ़ा ने कहा, मेरी वजह से नमाज कज़ा हुई है। अच्छा बताओ अली, नमाज कज़ा पढ़ना चाहते हो कि अदा करना चाहते हो? हाय हाय हाय। अब अली तो सहाबी थे ना, आज 1400 साल के बाद वाले अगर वहाबी होते तो उनका क्या कहना होता? अरे नबी के कब्ज़ो इख्तियार में कुछ भी नहीं है, अब तो कज़ा हो गई तो कज़ा ही पढ़ना है। लेकिन सहाबी रसूल का ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा चाह ले तो मैं अब भी नमाज अदा कर सकता हूं। अल्लाहु अकबर। अली ने कहा, अदा करना चाहता हूं। मुस्तफ़ा ने इशारा फरमा दिया तो वही डूबा हुआ सूरज जो पश्चिम में डूबा था, किधर से निकला? पश्चिम से निकला। अब हजरत अली ने असर की नमाज अदा फरमा ली। दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मेरा रब वो है जो पूरब से सूरज को निकालता है, तू अगर रब है तो पश्चिम से निकाल। तो रब ने फरमाया, है महबूब आप कहिए अना बशरुम मिस्लुकुम, क्योंकि आपने वो काम कर दिया है जिसके बारे में इब्राहिम ने ये कहा, मैं उसको रब मान लूंगा जो पश्चिम से सूरज को निकाल देगा। तो है महबूब, आपने पश्चिम से सूरज को निकाला है, कहीं इब्राहिम की दलील की रोशनी में लोग आपको खुदा ना मानने लग जाए, कहीं आपकी लोग पूजा करके जहन्नम के हकदार ना होने लग जाए, इसलिए आप फौरन ऐलान कर दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं और बशर की पूजा नहीं की जाती है। ये वजह थी, ये वजूहात थे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से ये बात कहलवाई। और भी बहुत सारी वजह है जिसको बयान किया जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि बात को यहीं पर मुकम्मल की जाए। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। उसी तरीके से हदीस पाक का भी मामला है।
جو लोग लोगों को गुमराह करना चाहते हैं वो क्या करते हैं आपको पता है, मनसूख हदीसों को लेकर के आते हैं और कहते हैं हुजूर ने ये फरमाया है। कुरान में तो आयत मुतशाबिहात को लेकर के आते हैं और हदीस से मनसूख हदीसों को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि ये नहीं करना है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, मुस्तफ़ा ने हदीस में कहा है। जैसे एक चीज मैं इशारा कर दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग दीन शुरू किया, शुरुआती अय्याम जब थे, तो बहुत गिने चुने लोग थे जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता था कि इतने लोग मुसलमान हैं। तो वो कौन मुसलमान थे? जो मुसलमान हुए ये कौन लोग थे? पहले काफिर थे, यकीनन काफिर थे। क्या करते थे ये लोग? जो काफिर करते हैं वो करते थे, बुतों की पूजा करना, उसके अलावा एक रब को न मानना, एक रब को छोड़ करके अनेक बुतों की पूजा करना, रब की वहदानियत का इकरार नहीं करना, मुस्तफ़ा की रिसालत का एतराफ न करना, यही सब काम थे उनके। गलत काम किया करते थे। जब कोई मर जाता उनकी बुत बनाते, उसको पूजते, वो याद के लिए उनको महफूज रखते, ये सारे काम थे उनके। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन फरमाया तो मौत तो अपने वक्त पर आती है। जब शुरू के कुछ सहाबा जिनका इंतकाल हुआ, जो शुरू के सहाबा थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआत में जो तबलीग दीन फरमाई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया? कि कब्रिस्तान जाने से मैं तुम्हें मना करता हूं। मना फरमा दिया। क्यों मना फरमाया? उसकी वजह जब जानेंगे तब बात समझ में आएगी। और जिस हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने कब्रिस्तान जाने से मना फरमाया, वहां पर 3 चीजों का जिक्र है। बात लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपके सामने वो पूरी हदीस के मफहूम को नहीं रखूंगा, सिर्फ इस चीज को अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। अब लोगों ने क्या किया? जैसे मैंने वो आयत पढ़ी, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम वाली, या दीगर आयतें ऐसी जो आयतें मुतशाबिहात हैं, जिनके दिलों के अंदर टेढ़ापन है, वो ऐसी आयतों को लेकर के जाते हैं मार्केट में, लोगों के सामने में तबलीग करते, दीन और ईमान को बर्बाद कर रहे होते। उसी तरीके से इनकी आदत एक ये है कि मनसूख हदीस को उठाते हैं जो शुरुआत में अल्लाह के रसूल ने कभी मना फरमाई थी किसी चीज के लिए। हाँ, ये बात सही है कि अल्लाह के रसूल ने कब्रिस्तान जाने से मना किया। क्यों मना किया ये भी तो आगे बतलाएंगे, आगे की हदीस भी तो पढ़ेंगे। अच्छा, इनकी एक आदत और होती है गुमराह करने वाले लोगों की। एक तो आदत यह है कि वो गलत तरीके से लोगों के सामने में दीन को पेश करते हैं। एक तरीका तो यह है कि मुशाबा वाली आयतों को, जिसका मतलब जाहिर में मुकम्मल तरीके से किसी को समझ में नहीं आता, उसको लेकर के जाते हैं। और दूसरा तरीका इनका यह होता है कि वो आधी आयत को पढ़ते हैं, आधी को छोड़ देते हैं। जब उसका काम ही गुमराह करना है, जब उसका काम ही लोगों को बेवकूफ बनाना है, तो इतने को लेंगे ना जितने से लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। जितने से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता उतना लेंगे। जैसे मैंने वो आयत पढ़ी है, उस आयत के आगे वाले हिस्से को पढ़ लेता बंदा, गौर कर लेता, तो भी ये ना कहता नबी हमारी तरह है। क्या आगे कहा लब ने? यूहा इलई, आप फरमाइए कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर जरूर हूं, लेकिन मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। अब ये बात जब आ गई तो हर इंसान समझ जाएगा कि जिसके ऊपर वही नाजिल हो रही वो मेरी तरह कैसे हो सकता है। अगर आज कोई ऐसा कह रहा है नबी हमारी तरह है, तो उनसे हम पूछते हैं क्या तुम्हारे ऊपर भी वही नाजिल होती है? क्या रब का कलाम तुम्हारे ऊपर भी नाजिल होता है? खैर, बात लंबी हो जाएगी। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल ने मना किया, ये सही बात है। कब मना किया? और आगे की हदीस के टुकड़े को पढ़ेंगे तो फिर ये कंफ्यूजन रही नहीं जाएगी। लेकिन बात को खोल करके बयान करने के लिए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू यहां पे मैं आपसे और करना चाहता हूं, ताकि आपको मक्कार लोगों की मक्कारी समझ में आ जाए, वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते, ये चीज आप समझ जाएं।
اگر اتنا ہی پڑھ کر کے بات کو سمجھنا تھا تو قرآن میں 5ویں پارے کی ایک آیت ہے. ضروری نہیں ہے کہ تھوڑی سی چیز سے ہر چیز ظاہر ہو جائے. جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، دیکھیے اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. اب اگر کوئی انسان اتنی آیت کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو کیا زندگی میں وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. کیا کہے گا؟ میرے پاس دلیل ہے قرآن کی. کیا دلیل ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، اللہ نے کہا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. ایمان والوں سے کہا میں ایمان والا ہوں. تو ان سے پوچھیں گے نا ارے کیوں منع کیا یہ بھی تو بتاؤ. تو جب آگے کی آیت پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اسی طریقے سے حدیث میں یہ بات صحیح ہے کہ حضور نے منع کیا، لیکن آگے بھی تو پڑھو، اس کی تفسیر بھی تو پڑھ کر کے بتاؤ کیوں منع کیا. اچھا یہ بتائیے اللہ کے رسول نے کن کو کلمہ پڑھایا؟ کافروں کو. تو جن لوگوں نے نہیں پڑھا حضور سے پہلے صحابہ میں ان کے ماں باپ یا ان کے اقربا، ان کے دوست یار جو کلمہ پڑھے بغیر انتقال کر گئے، وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ مسلمان تھے؟ نہیں تھے. کیا تھے پھر؟ کافر تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، بتوں کی پوجا کرتے کرتے مر گئے، ایک رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا. وہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی صحابہ ہیں، صحابہ جن کے خاندان میں ان سے پہلے مرنے والے لوگ کون لوگ تھے؟ کافر تھے، مشرکین تھے، جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے شروع میں، کیونکہ شروع میں کوئی مومن ابھی انتقال نہیں کیا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبرستان جانے سے منع کرتا ہوں. اور بعد میں کیا فرمایا؟ فزوروہا، اللہ کے رسول نے فرمایا اب جایا کرو. یہ بھی تو بتلاؤ. پہلے منع کیا کیونکہ کافروں کی قبریں تھیں، لیکن جب دیکھا صحابہ انتقال کرنے لگے، جب دیکھا مومن انتقال کر کے قبروں کے اندر جانے لگے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تم کو تب منع کیا تھا، اب جایا کرو. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں گمراہ کرنے والے لوگ؟ یہ پہلے منسوخ، اب یہ ناسخ حدیث آ گئی سامنے میں، تو اب اس پہ عمل کریں گے نہ کہ منسوخ پہ عمل کریں گے. تو یہ مکاری کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس طریقے سے آپ کے دین اور ایمان کو لوٹتے ہیں. ہر انسان قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگ جائے تو ہو گیا، پھر عالموں کا کیا کام ہے؟ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.